چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ اب ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے، جو کہ مصحف کی ترتیب میں ابھی تیسرے نمبر پر ہے، رائٹ؟ مصحف کی ترتیب میں یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اور پہلی سورہ فاتحہ پڑھی ہے ہم نے، جو کہ مکی سورت تھی، پھر ہم نے سورہ بقرہ پڑھی ہے جو کہ مدنی سورت ہے، پھر ہم نے مدنی دور ایکسپلین کیا کہ اب ہم مدنی دور میں ہیں۔ آل عمران بھی اسی طرح مدنی دور کی صورت ہے، کلیئر؟ اچھا، اب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مکی دور میں 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، تو میں نے آپ لوگوں کو پھر لکھوایا کہ بھئی یہ بقرہ جو ہے یہ پھر 87 نمبر ہے، لیکن ذہن میں رکھیں وہ مکمل نہیں ہے، یہ آگے پیچھے آیات اتری ہے، لیکن مدینہ آ کے جو پہلی سورت کا نزول شروع ہے وہ سورہ بقرہ ہے، رائٹ؟ اچھا، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا مطلب یہ کہ بالکل پہلی ہجری ہوئی نا کہ گئے، اور جب یہ ہجری کا مطلب ہی یہی ہے جو آج 1442 چل رہا ہے، یہ ہجری کیلنڈر ہے جو کہ ہجرت کے ساتھ شروع ہوا ہے، یعنی پہلا سال ہجرت کا۔ اچھا، اب آتا ہے دوسرا سال۔ اب دوسرے سال تو بہت اہم سال ہے، یہ میں آپ لوگوں کی نالج کے لیے بتا رہی ہوں کہ دوسرے سال میں ہوتی ہے غزوہ بدر۔ دوسرے سال میں ہوتی ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر ہم پوری کی پوری پڑھیں گے سورہ انفال میں، تو سورہ انفال ہے 88 نمبر پر ہے، لیکن یہ جو سورہ آل عمران ہے اب یہ ہے پھر 3 ہجری میں، تو اس کی اس میں ترتیب آتی ہے شان نزولی میں، تو یہ 89 نمبر پر ہے، رائٹ؟ مصحف میں ابھی یہ تیسرے نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے 89 نمبر پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کے جو حالات ہیں وہ زیادہ تر 3 ہجری اور 9 ہجری کے ہیں، تو 3 ہجری کا مطلب ہمیں 2 ہجری کا نالج ہونا چاہیے کہ 2 ہجری میں پھر کیا ہوا، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ مجھے آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اندر کچھ آیات ایسی آئیں گی جس میں آپ لوگوں کو پھر ریفرنس دوں گی، تو وہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ زمانی ترتیب ہو کہ پہلا ہجرت کا سال، دوسرے ہجرت کے سال میں غزوہ بدر ہوتی ہے جس کی صرف کچھ آیات ہیں۔ پھر یہ آل عمران جو ہے یہ 89 نمبر آپ لوگ لکھ لیں، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، یہ حدیث میں نے اس لیے آپ لوگوں کے رکھی ہے کہ یہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں گے، کیونکہ آپ لوگ بقرہ پڑھ چکے ہیں اور اب ہم آل عمران پہ ہیں۔ اچھا، پھر میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ 2 صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ قرآن میں جو صورتوں کے پیئرز ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کو لکھوا دوں گی، یہ جوڑے کی شکل میں ہے۔ اچھا، اس کا سب سے آسان اردو، آپ لوگ سب فلق اور ناس پڑھتے ہیں، فلق اور ناس معوذتین کہلائی جاتی ہیں نا، اسی طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران الزہراوین کہلائی جاتی ہیں۔ اچھا، زہراوین بھی آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے، ہم کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا، ٹھیک ہے نا، یہ زہراوین ہے، 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث مل گئی تھی، تو اس حدیث کو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی تاکہ اس کی اہمیت ہو، ہمیں نا اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو۔ یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن۔ اب اصحاب قرآن کون کون ہوتے ہیں؟ اصحاب قرآن میں ایک وہ جو قرآن حفظ کرتے ہیں، ایک وہ جو اس کی بہت قرات کرتے ہیں، اور پھر کون لوگ ہیں اصحاب قرآن؟ جو اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اچھا، 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں الزہراوین، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان ہوں، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑتے ہوئے پرندوں کی 2 ڈاریں ہوں۔ وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ معاویہ نے
फरमाया कहा मुझे ये खबर पहुंची कि बातिल परस्तों से साहिर जादूगर मुराद हैं। ये मुस्लिम 1874, ये आप लोग चाहे तो चेक कर लिया करें। मुस्लिम 1874 में हमें इन दो सूरतों की अहमियत का अंदाजा हुआ कि आखिर सूरह बकरा भी हमने कंप्लीट किया, अब हम सूरह आले इमरान शुरू करने लगे हैं। तो ये क्या है, अज़्ज़हरावैन, यानी उस दिन जब क्या सूरज सवा नेज़े पे होगा। देखिए ये सारा ईमान बिल गैब है ना, हम उसी की तैयारी कर रहे हैं कि उस दिन क़यामत के दिन ये ऐसे आएंगी जैसे दो बादल दो साइबान। ये क्लियर हो गया। अब आ जाएं सूरह आले इमरान की तरफ। अच्छा, अब सूरह आले इमरान शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है कि ये जो आप लोगों के सामने है ना, इसको बहुत अच्छा सा समझ लें आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, कुल आयात कितनी है? 200, ठीक है, 200 कुल आयात हैं। कुल रुकू कितने हैं? 20, ठीक है। पूरी आले इमरान में 200 आयात हैं और 20 रुकू हैं। ये मैंने आयात की तरतीब अलग की है। अच्छा, अब इसको हाफ करना है, ठीक है। हमें इसको हाफ कैसे करना है? पहला हिस्से में 101 आयात आती हैं। सूरह आले इमरान के निफ्स में 101 आयात को हम अलग कर देंगे, बाकी 99 को अलग कर देंगे, 99 को अलग कर दिया हमने। अभी मैं पहला हिस्सा आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ। पहला हिस्सा क्या है? 101 आयात पर है, जिसमें से उसको हमने फिर डिवाइड किया। पहले जो आज हमारा सबक है, हम आज पढ़ेंगे पहली 32 आयात। पहली जो आज 32 आयात पढ़ेंगे वो तमहीदी कलाम होगा, इंट्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जब 32 हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम 33 से 63 यानी 31 आयात पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम 32 पढ़ेंगे, नेक्स्ट उसमें हम 31 आयात पढ़ेंगे। वो 31 आयात इतनी अहम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा नहीं कि बकरा में बराह रास्त खिताब किससे था? अंदाजा हो गया होगा आप लोगों को, यहूद से था, साबिका उम्मत मुस्लिमा से था। अच्छा, फिर वो तो बनी इसराइल थे। आज वो यहूद अपने उन हरकतों की वजह से हैं कि ठीक है उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो वो आज यहूद कहलाए गए हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो आले इमरान है, सूरह आले इमरान की पहली 32 आयात जो कि इंट्रोडक्शन है, उसके बाद नेक्स्ट 31 आयात में बराह रास्त खिताब नसारा से होगा। क्लियर। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम हज़रत ईसा की विलादत के बारे में पढ़ेंगे, उनका मुकाम मर्तबा पढ़ेंगे, उनके खिलाफ जो यहूदियों ने साजिश की वो पढ़ेंगे। अच्छा, फिर एक अहम, उन 31 आयात में एक और अहम बात है। ये जो सऊदी अरब का इलाका है, पूरा सऊदी अरब है, इसमें नीचे यमन है, आप लोग सब वाकिफ होंगे। यमन के एरिया में से नजरान एक इलाका है, वहां से कुछ ईसाई पादरी आते हैं। वो ईसाई पादरी आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दीन के मुताल्लिक होता है ये सारा ना, कि इस्लाम के बारे में पूछते हैं। अच्छा, ये याद रखें, पहला हिस्सा 32 जो आज हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट 31 आयात में पढ़ूंगी ना, वो उतनी आयात 9 हिजरी में आई। अंडरस्टैंड? यानी वो 31 आयत हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो 9 हिजरी में आई थी। क्लियर हो गया। 32 फिर 31। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम 38 आयत पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट क्लास में। उसमें क्या, उसमें फिर हज़रत इब्राहिम का जिक्र आएगा, खाना काबा का जिक्र आएगा। तो ये 32 प्लस 31 प्लस 38 इज इक्वल टू 101। 101 आयत जो हैं सूरह आले इमरान का पहला हिस्सा होंगी। अब आ जाएंगे हम दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि हमने 99 लिखा है कि भी जो नेक्स्ट हिस्सा होगा वो 99 पर है। उन 99 में फिर हम कहाँ से शुरू करेंगे? 101 पे रुके थे ना, फिर 102 से 120 ये जो हम आयात पढ़ेंगे, इसमें फिर खिताब होगा मुसलमानों से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा हिस्सा आएगा 121 से लेके 180, यानी ऑलमोस्ट ये कितनी तकरीबन आयात हैं जो कि 121 से शुरू होंगी, 180 पे हम रुकेंगे। ये 6 रुकू होंगे। ये 6 रुकू जो है मुसलसल आप लोग ग़ज़वे उहद पढ़ेंगे, यानी 6 रुकू के अंदर पूरा ग़ज़वे उहद हम डिटेल से पढ़ेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? पहला हिस्सा जो मैंने कहा था कि 2 जहनों में रखें, मदीना आने के बाद 2 हिजरी में ग़ज़वे बदर अपने जहनों में रखें। कुरान में मसहफ की तरतीब के मुताबिक ग़ज़वे उहद का पहले जिक्र आ रहा है। ग़ज़वे उहद जो है वो 3 हिजरी में होती है। क्लियर हो गया। पहला हिस्सा आले इमरान का, जिसमें कुछ आयत 9 हिजरी की हैं, जिसे यहाँ रखा गया, ठीक है, अल्लाह की हिकमत के मुताबिक। इसी तरह आले इमरान का दूसरा हिस्सा जो 99 आयत में है, उसमें 121 से 180 हम ग़ज़वे उहद में चले जाएंगे। हम सारा ग़ज़वे उहद पढ़ेंगे जो कि 3 हिजरी में होती है।
क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद 180 पे रुकने के बाद 181 से 189 फिर ये जो आयत है ये पूरी सूरत का खुलासा होगा। उसके बाद 190 से 200 फलसफा ईमान पर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तरतीब जहन में बहुत जरूरी है रखना, ठीक है। क्लियर हो गई। पहला हिस्सा जो आज हम शुरू करेंगे, जिसकी मैं आज 32 आयत हैं जो हम अपने सबक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के हो गया जहन में हिजरत का पहला साल बकरा, दूसरा साल सूरह इनफाल होगी क्योंकि सूरह इनफाल 88 नंबर पर है। लेकिन अब अल्लाह की हिकमत के मुताबिक मसहफ की तरतीब में वो तो आगे जाके आएगी। फिर अब हम 3 हिजरी में आ जाएंगे। सूरह आले इमरान 9 हिजरी जहन में रखें, 3 हिजरी जहन में रखें। और अब ये इंट्रोडक्शन जो है, शुरू की 32 आयत हम पढ़ेंगे, वहां से अब इंशाल्लाह हम अपना सबक शुरू करते हैं। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला और बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, ठीक है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत है, इनके बारे में जो इल्म है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही है, ठीक है। आयत नंबर 2, अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो, अल हय्युल क़य्यूम हमेशा जिंदा रहने वाला है, सबको संभालने वाला है। अच्छा, हरूफ मुक़त्तआत देखिए हमने पहले भी पढ़े बकरा में, अब भी हैं। यहाँ पर हय्युल क़य्यूम को मैंने हाईलाइट किया है, क्यों? इससे मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाना चाहूंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस्मे आज़म, इस्मे आज़म वो जो अल्लाह ताला के नाम है, इस्मे आज़म जिसके जरिए से अगर दुआ की जाए तो वो कबूल होती है, वो 3 सूरतों में है, ठीक है। सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी पढ़ी है ना आप लोगों ने, अल हय्युल क़य्यूम आया है। सूरह आले इमरान इसमें भी है हय्युल क़य्यूम। और अब आगे सूरह ताहा आप लोग खुद से लिख लें कि सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह ताहा में ये दोनों नाम आए हैं। हदीस में है कि अगर दुआ की जाए इन इस्मे आज़म से तो वो दुआ कबूल होती है। ये सुनन इब्ने माजा की है, आप चाहें तो चेक कर लें, 3856 इब्ने माजा की है, ठीक है। नज़ला इसने नाजिल की अलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबा किताब, बिल हक की हक के साथ, मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाली है, लिमा इन किताबों की जो बैना यदैहि इससे पहले हैं, व अनजला और इसने नाजिल की तौराता वल इंजील, तौरात नाजिल की और इंजील नाजिल की। ये क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को इंशाल्लाह, ठीक है ना। हक के साथ तस्दीक कर रही है, बार बार ये वर्ड आएगा क्योंकि तौरात में आज भी, जबूर में जितनी आसमानी किताब है उसमें तमाम पेशन गोइयां मौजूद हैं कि आखिरी किताब भी आने वाली है, आखिरी रसूल भी है। अब जब ये किताब यानी ये कुरान मजीद जो आज हमारे सामने है, अब ये तस्दीक कर रहा है उन किताबों की कि ठीक है, जो पेशन गोइयां मौजूद थी, वो किताब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गई, वो रसूल जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं, ठीक है ना। आयत नंबर 4, मिन कब्लु इससे पहले, हुदन लिन्नासी लोगों के हदायत के लिए, व अनजला इसने नाजिल की, फुरकाना क्या हदायत के लिए नाजिल की, फुरकान। फुरकान क्या होता है? देखिए, हक और बातिल को फर्क कर देना। देखिए ये गड़बड़ मामला है, हक पे चलना है तो उस पे चले, बातिल पे चलना है तो ये दो साथ नहीं रह सकते, ठीक है। बातिल पे चलने वाला ये अब अलग कर दिया जाता है, फुरकान हक और बातिल में फर्क करने वाला। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए जहन में रखें। ये जो गज़वा बदर हम पढ़ेंगे ना, गज़वा बदर बहुत अहम है, गज़वा बदर उसको यौम फुरकान कहा गया था कि उस दिन वो हक और बातिल अलग हो गए थे दोनों। तो ये कुरान क्या है? हक और बातिल में फर्क करने वाला। इन लजीना बेशक वो लोग जिन्होंने काफरू कुफर किया, बी आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों के साथ, लहुम इनके लिए अजाबुन शदीद सख्त नहायत सख्त अजाब है। क्यों अजाब है? जो अब इस कुरान को नहीं मान रहे, ठीक है ना। पहले कुरान का जिक्र आया ना, लोगों की हदायत के लिए इसने नाजिल किया फुरकान। बेशक वो लोग अब जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों के साथ, तो वो तो फिर नहायत सख्त अजाब में होंगे। वल्लाहु और अल्लाह अजीजुन खूब गालिब भी है, ज़ुंतिकाम बदला लेने वाला भी है। यहाँ पर हमारे लिए क्या आती है आयत नंबर 4 में अहम बात कि देखें अब किताबें क्या होती है। किताब आपके लिए, हम लोगों के लिए क्या होगी? देखें, किसी ने कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ पढ़ लिया, किसी ने नहीं पढ़ा तो फर्क नहीं पड़ा, किसी को नहीं पढ़ा ना, कोई उसमें आगे निकल गया। अब कितनी फील्ड है, हर एक में आप देखें तो वो अहमियत, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी, जैसे किसी ने जियो बायोलॉजी नहीं भी पढ़ी या आर्ट्स नहीं भी पढ़ी, या ये नहीं भी पढ़ा, सोशियोलॉजी, कितने सब्जेक्ट्स हैं, नहीं भी पढ़े पढ़े फर्क नहीं पढ़ा, लेकिन ये किताब उनमें से नहीं है। इस किताब को अलग कर दो, ये उनमें से नहीं है, इसमें फर्क पड़ेगा। इसको नहीं समझोगे तो क्या होगा? फिर अजाब के लिए फिर तैयार हो जाओ, फिर नहायत सख्त अजाब भी होगा और अल्लाह खूब गालिब है, बदला लेने वाला है। तो ये उन किताबों में से नहीं होगी फिर,
क्लियर हो गया। आयत नंबर 5, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ला यख्फा नहीं है मख्फी अलैहि इस पर शैयन कोई भी चीज फिल अर्दी वला फिस समाई जमीन में और ना आसमान में। ठीक है, कोई चीज इस वक्त छुपी हुई नहीं है, ना जमीन में ना आसमान में। आयत नंबर 6, हुवल्लज़ी वही है जिसने युसव्विरुकुम सूरतें बनाता है तुम्हारी फिल अरहामी रहमों में कैफा किस तरह यशाऊ जिस तरह वो चाहता है, कैफा जिस तरह यशाऊ वो चाहता है। ये देखें कितना बड़ा मौजज़ा, आप अल्लाह की इस कुदरत को तो देखें। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्ला मगर हुआ वो अजीज नहायत गालिब है हकीम हिकमत वाला है। ये देखें मैं बार बार आपको ये सिफाती नाम इसीलिए रिपीट कराती हूँ कि हमारे अंदर बैठ जाए। अल्लाह गालिब है, बहुत गालिब क्या होता है, जबरदस्त होता है। अब ये असूल हम दुनिया पे लाते हैं ना, जिसको अल्लाह इख्तियार देना है दुनिया में वो फौरन उसका ना नुकसान वो करता है, फौरन उसके नेगेटिव उसमें वो उससे फायदे उठाता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अल्लाह ताला की शान क्या है, वो जबरदस्त है, गालिब है, लेकिन अपने ये जो जोर है गालिब है इसको हिकमत से इस्तेमाल होता है। यानी हमारी गलतियों पे हमारी पकड़ नहीं होती फौरन। एक ये अहम बात है इस आयत में। अच्छा, आयत नंबर 6 के हवाले से जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, अब ये कुरान का अंदाज आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक आयत उसका डिटेल हमें आगे मिलता है। अब ये जो है, अब ये कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है कि वो उन पर्दों के अंदर हमारी सूरतें बनाई जाती हैं। तो इसका डिटेल ना सूरह जुमर आयत 6 लिख लिया करें, और आप में से जो इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ा भी करें बाद में। सूरह जुमर आयत 6 में बहुत बड़ी डिटेल है कि देखो तुम्हारे उन माँ के उन 3 पर्दों के अंदर वो शक्ल बनती है हमारी ना। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है। ठीक है, सूरह जुमर आयत 6 आप चाहें तो इसके आगे जरूर लिखें। अच्छा, आयत नंबर 7 बहुत अहम है हम लोगों के लिए। रजीम हुवल्लज़ी वही है जिसने अंजला नाजिल की गैर वाज़ेह के अंदर कौन सी होती है, ये जैसे कि है कि आलम बरज़ख क्या होगा, दोज़ख क्या है, जन्नत क्या है, फरिश्ते कैसे होंगे। अभी ये आयत कुर्सी पड़ी है, अल्लाह की कुर्सी। तो ये क्या है, गैर वाज़ेह। फ़अम्मल लज़ीना बस लेकिन अल्लज़ीना वो लोग के फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में ज़ैग़ुन कजी है, कजी मीन्स टेढ़ को कहते हैं, जिनके दिलों में टेढ़ है। फ़यत्तबिऊना वो पीछे लगते हैं मा तशाबहा इन आयतों के जो कि मुतशाबे हैं। ठीक है, एक उम्मुल किताब है और दूसरी क्या है, गैर वाज़ेह है, वो उनके पीछे लगते हैं। मिनहु इससे, मिनहु इब्तिगा तलाश करने के लिए, फितनता फितना। ठीक है, उनमें से फितने तलाश करते हैं। वब्तिगा और तलाश करने के लिए तावीलो इनकी तावील। वमा यालमु हालांकि नहीं जानता तावीलुहु उसकी तावील को भी इल्लल्लाह सवाय अल्लाह के। कितनी क्लियर आयत है ना कि किसमें बात करनी है, उम्मुल किताब जो है, जो मुहकमात है उन पे करो, जो मुतशाबिहात है उनको वो कुछ नहीं है, तो दूसरी जो है मुतशाबिहात ने। फिर वो जिनके दिलों में टेढ़ है वो इनके पीछे पड़ते हैं, और जबकि उनको सवाए अल्लाह के कोई नहीं जानता। अब आगे देखें, वर्रासिखून और वो लोग जो पुख्ता पुख्ता हैं इल्म में, वर्रासिखून और वो लोग जो पुख्ता हैं। अच्छा, पुख्ता लोग कौन है, जिनको ये बात समझ आ गई कि अमल करना है, यानी जिसने ये पहचान लिया कि इस दुनिया में रहते हुए जो असल यहाँ से लेके जाना है वो अमाल है। तो जिसने बात समझ ली और उसने उस पर अमल किया, वो लोग जो पुख्ता है फिल इल्मी इल्म में। ठीक है, यकूलूना वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए बिही इस पर, कुल्लुन ये सब मिन इंदी रब्बिना हमारे रब की तरफ से है। वमा यज़क्करू नहीं नसीहत नसीहत हासिल करते इल्ला मगर उलुल अलबाब अकल वाले ही। ये क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जरूर ये ज़हन में रखें, ये जो सूरत हम पढ़ रहे हैं इसमें दुआएं बहुत हैं, ये दुआएं आप जरूर इसके बाद के हदैतना के तूने हदायत दी हमें, वहब लना और अता कर हमें, मिन लदुन का अपने पास से रहमत रहमत, इन्नका अंतल वहाब बेशक तू ही बड़ा अता करने वाला है। इसको आप जरूर इनको पढ़ा करें और इनको जरूर हाईलाइट कर लें। ये देखें, ये कुरान की ये जो आयत होती है ना इस तरह की, अब जैसे 8वीं है, ये देखें दुआ यह है कि दुआ ये मांगो कि रब्बना ए हमारे ला तुज़िग ना तू टेढ़ कर, क्योंकि ऊपर टेढ़ का जिक्र आया ना कि जिनके दिलों में टेढ़ होते हैं वो मुतशाबिहात में पड़ जाते हैं। तो ए हमारे रब ना तू टेढ़ कर हमारे दिलों को इसके बाद कि तूने हमें हदायत दे दी, अता कर हमें अपने पास से रहमत, बेशक तू ही बड़ा अता करने वाला है। फिर देखें अगली दुआ है आयत नंबर 9, रब्बना ए हमारे रब, इन्नका यकीनन तू, जामिउ
جمع کرنے والا ہے ناسی لوگوں کو، لیومن ایک ایسے دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد نہیں خلاف ورزی کرتا اپنے وعدے کی، یعنی کہ یہ آج وعدہ ہے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمام نوع انسانی کو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا. تو یہ ہے یہ حق آیات، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 10. تو یہی ہے جو ہمیں یہاں رہ کے یہ تیاری ہم کر رہے ہیں کہ یہ ایک دن آئے گا، اور یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ یہ ایک دن آئے گا جس میں ہم نے اپنے ان اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. آیت نمبر 10. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئے گا، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم ان کی اولاد. ٹھیک ہے نا، اس کو ضرور ہائی لائٹ کیا کریں کیونکہ یہ دو ہیں جس پہ دیکھیں ہم اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، مال جمع کرنے میں، اولاد بنانے میں، ہر ایک کا یہی ہوتا ہے. بلکہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے ابھی یہ ہو جائے، اچھا چلو ابھی یہ کام بھی ہو جائے، چلو یہ کام بھی ہو جائے، اچھا ابھی تو بچے چھوٹے ہیں. یہ نہیں ہوں گے، دیکھیں انہی کی خاطر نہیں کریں گے اور یہی کام نہیں آئیں گے، ہرگز نہیں کام آئے گی ان کے، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے حساب سے، شیئن کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ ہیں پھر ایندھن آگ کا. ٹھیک ہے، جو اس بات کو نہیں سمجھ سکے اپنے سارا وقت اس پہ لگا دیا تو یہ ایندھن ہوں گے آگ کا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 11. کدابی آل فرعون، اب یہ جو ہے نا اتنا سا حصہ کدابی آل فرعون، دیکھیں آل فرعون کی عادت ان کی بات کی گئی ہے کہ آل فرعون کیا تھے، بہت بڑے محلات تھے ان کے، بہت بڑے ایریاز میں ان کی پوری سلطنت پھیلی ہوئی تھی، پوری حکومت تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بات کرتے ہو، اگر ہم کفار مکہ کو بھی دیکھیں تو آل فرعون کو دیکھو، وہ بھی تو تھے نا، آل فرعون کی عادت، والذین وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی بڑی طاقت دی تھی ہم نے انہیں، بڑا مال تھا ان کے پاس بھی، کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، یعنی انہوں نے وہ اعمال نہیں کمائے، ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا. تو کیا ہوا، نہ اولاد کام آئی نہ مال کام آیا. واللہ اور اللہ شدید العقاب انتہائی سخت سزا دینے والا ہے. آیت نمبر 12. قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ تم مغلوب کر دیے جاؤ گے دنیا میں، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا آیت نمبر 13 پہ ہے. اب آیت نمبر 13 میں پھر وہی زمانی ترتیب ذہن میں رکھیں کہ زمانی ترتیب میں غزوہ بدر ہو چکی ہے ان آیات میں، کیونکہ ہم 3 ہجری یہاں پر ہوں گے تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو چکی ہے، تو یہ اس سے ریلیٹڈ آیت ہے، آیت نمبر 13. ٹھیک ہے نا، قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے، آیتن عظیم نشانی کہا گیا ہے، تحقیق ہے تمہارے لیے عظیم نشانی، فی فیاتینی ان 2 گروہوں کے بارے میں. 2 گروہ کون سے تھے یہ ضرور ذہن میں رکھیں. دیکھیں اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار 3 گنا زیادہ تھے، 3 گنا ان کی تعداد 900 تھی. تو یہ وہ بہت عظیم نشانی ہے ان 2 گروہوں کی، مسلمانوں کی کفار کی، ان کی تعداد 313، کفار کی تعداد 900. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، فئتین تقاتا اور وہ آپس میں باہم ان کی لڑائی ہوئی، فیتن تقاتل ایک گروہ لڑتا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ایک گروہ جو اللہ کے لیے جو لڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا، وہ اخرا اور دوسرا کافرتن کافر تھا، یرونہم وہ مسلمان دیکھتے تھے ان کو، مثلہم اپنے سے دگنا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو جو کافر ہیں وہ اپنے سے دگنا دکھ رہے تھے، رائے العین اپنی اس ظاہری آنکھ سے، یہ جو ظاہری آنکھ ہے. ٹھیک ہے نا، واللہ اور اللہ یؤید قوت دیتا ہے بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ، میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. یہاں میں تھوڑا سا اس لیے رکوں گی، ویسے تو ڈیٹیل آپ لوگ سورہ انفال میں ہی پڑھیں گے. یہ دیکھیں یہ ایک معاملہ تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کو وہ تعداد میں زیادہ دکھ رہے تھے اس ظاہری آنکھ سے، اور کفار کو مسلمان زیادہ دکھ رہے تھے اس ظاہری آنکھ سے. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایک رعب ڈال دیا تھا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. اور دیکھیں نصرت کس کو ملی، کس کو فتح ملی، مسلمانوں کو، جبکہ ان کی تعداد کتنی تھی 300 اور وہ لوگ کتنے تھے 900 اور اسلحے سے لیس.
ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہے, اللہ قوت دیتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لا عبرتن, البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے. یعنی تعداد, اسلحہ, یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اس وقت ان ایمان تھا, وہ جو 313 تھے وہ ایمان تھا پورا, ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا. تو دیکھیں نصرت کس کو ملی, ان کو ملی. ٹھیک ہے. اچھا اگلی آیت اب جو 14 ہے یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیں یہاں وہ اب فطرت, وہ فطری انسان فطری کی ہم وہ والی محبتیں پڑھیں گے جو کہ ہماری فطرت کے اندر ڈالی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, فطرت کے اندر ہیں, انسانی فطرت میں واقعتاً یہ محبتیں ہیں, یہ جن کا ذکر آئے گا. اچھا اب ان محبتوں کو آپ لوگ ضرور اس کو 1 2 3 کر رہے ہیں, اس میں جو میں آیت نمبر 14 پڑھوں گی. زینا, ٹھیک ہے نا, زینت خوبصورتی, مزین کر دی گئی ہیں, للناسی لوگوں کے لیے, حبو محبت, یعنی ہماری فطرت میں یہ محبتیں ہیں, شہواتی نفسانی خواہشات کی, یعنی ضرورت ہے ہمیں ان محبتوں کی. اب اس میں دیکھیں من النسائی, پہلا ہی نمبر 1 عورتیں کہا گیا ہے, سب سے پہلی کیا عورتیں کہا گیا ہے, جس کا ڈیٹیل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک پورٹنٹ ہے, ہمارا موٹیو یہ سیکس ہے, لیکن اس کو مینیج کرنا ہے, اس کو یہ جو گھوڑا ہے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے نفس کہ ہم اس کو جنسی جذبے کو ہم اٹھا کے چھوڑ دیں, اس کو پکڑ کے رکھنا ہے, جس کا ہم نے سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے. تو پہلا ہی یہ عورت ہے. اچھا پھر اس میں ایک اہم بات آتی ہے, دیکھیں یہی تو اٹریکشن ڈالی ہوئی ہے جس پہ شادیاں ہو رہی ہیں, جس پہ اولادیں ہو رہی ہیں. یہ نسل انسانی تو چل رہی ہے نا, تو ٹھیک ہے قیامت تک تو نسل انسانی نے چلنا ہے. تو یہ محبتیں ڈالی گئی ہیں کہ یہ محبت ہوگی تو آگے اولاد ہوگی, پھر ایک سلسلہ چلے گا, پھر نسل بڑھے گی. ٹھیک ہے نا, اس میں پھر اگلا بیٹے, انسان کی خواہش کے کہ بنین بیٹے ہوں. والقناطیر المقنطرہ, اور جمع کیے ہوئے خزانے, ٹھیک ہے نا, من الذهب والفضة, جس میں سونے بھی ہوں اور چاندی بھی ہو. والخیل المسومۃ, اور نشان زدہ گھوڑے ہوں. ٹھیک ہے نا, اس وقت کے گھوڑے, آج کی یہ ٹرانسپورٹ جتنا آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, گھوڑے ہوں. والانعام, اور چوپائے, وہ لوگ جن کے بڑے بڑے یہاں پر اتنے زیادہ یہ فارم ہاؤسز, یہ جتنے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں تو جن کے پاس انعام مویشی ہوتے ہیں. والحرث, اور کھیتیاں, بہت ہیں ایسے زمیندار لوگ جن کی کھیتیاں ہیں. تو دیکھیں یہ 8 کا ذکر آیا ہے, عورتیں, بیٹے, جمع کیے ہوئے خزانے, سونا چاندی, پھر یہ گھوڑے, پھر انعام, پھر کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سارا دنیاوی سامان ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سارا دنیاوی سامان ہے. تب اس میں ہم اس کا کیا مطلب نکالیں, دیکھیں یہ سب انسانی فطرت میں ڈالا گیا ہے ہمیں, یہ نعمتیں ہیں, لیکن ان کا کنٹرول کر لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اب عورت کی محبت ہے, اس میں ہی اتنا آگے نکل گیا کہ جی کچھ سمجھ نہیں آ رہا, غلط ہو گیا. بیٹے, اولاد کی محبت میں اب بالکل حرام حلالی چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, اور یہ جا کے ہم اللہ کو کہیں گے کہ ہاں جی اولاد کی خاطر ہم نے کیا, پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو اور یہ جمع کیا ہوا مال, خزانہ, یہ سب چیزیں کیا ہیں, دیکھیں اسلام ایک پورا اس طرح معتدل نظام ہے پورا. ہمیں یہی تو ہماری ٹریننگ ہے کہ محبتیں تو ڈالی گئی ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کرو. ان چیزوں کو اتنا ہی حق رکھو جتنا کہ ان کا حق ہے, جتنا کہ حق ہے اتنے ادا کرو. بس ان کو اس طرح مت کر دو کہ بالکل ہی اب ہم بھول ہی گئے, دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گئے. یعنی ایک اپنے جو اس کا تھا, جو ہمارے ٹارگیٹ تھے انہی کو آئیڈیل بنا لیا, پھر یہی بھول گئے کہ اللہ کے ہاں کھڑے ہونا ہے, اعمال کا حساب دینا ہے. یعنی اب خود سے ہٹ گئے, تو یہ کیا ہوا, یہ دجالی فتنہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اسلام ہمیں تزکیہ نفس اور سیلف کنٹرول کا درس دیتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہیں, ٹھیک ہے, یہ متاع دنیا ہے, یہ سامان ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرو, سیلف کنٹرول پہ رکھو. یہاں پہ یہ ایک حدیث ہے, میں آپ لوگوں کو صحیح بخاری کی ہے, یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی. یقیناً تمہارا جسم کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, اور تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں پر ان کو کنٹرول کر کے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے, یہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے. واللہ, اور اللہ, عندہ, اسی کے پاس کیا ہے, حسن المآب, جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یہاں پر ان نعمتوں کو دیکھیں, یہ تمام نعمتیں ہی ہیں, ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے, ان کو نہ کرنا بھی کفران نعمت ہے. آپ کو پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ, وہی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک کارنر پہ مسلح بیٹھ کے سارا مسلح بچھا کے بیٹھے رہو, یا جی ایک درخت کے نیچے زندگی گزار لو. بالکل غلط. اسلام اس چیز کا نہیں ہمیں درس دیتا. ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے استعمال کرو, اور ان کے حقوق ادا کرو, اور ساتھ میں اللہ کو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, پیروی کرو. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ, اسی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر
15 قل کہہ دیجئے انبئکم اب کیا میں تمہیں خبر دوں بخیرن ساتھ کی من ذالکا ان سب سے ان للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا تقوی اختیار مینس کہ اپنے نفس کا حق اپنے نفس کا جائز حق دیا اس کو عند ربہم ان کے رب کے ہاں جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتی ہے اس کے نیچے انہار نہریں ہیں خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں وازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہیں ورضوان اور رضامندی ہے من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندے کو. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 16 آیت نمبر 16 دیکھیں پھر دعا آ گئی. الذین وہ لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے فاغفر لنا لہذا تو ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہ وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے. یہ کہ دیکھیں یہ دعائیں ضرور اس لیے ہائی لائٹ کیا کریں جو میرے نزدیک ہے ایک وہ دنیاوی دعائیں جو ہم مانگا کرتے تھے جب قرآن پڑھیں تو یہ دعائیں مانگیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا بھی بتایا کہ یہ دعا مانگو کہ بے شک ہم ایمان لائے اب لہٰذا تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 16. اچھا اب آیت نمبر 16 جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں ان کے اوصاف کون سے ہوں گے ان کے اندر وہ کیا کوالٹیز ہیں جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. نمبر 1 الصابرین جو بہت صبر کرنے والے ہیں والصادقین بہت سچ بولنے والے ہیں والقانتین حکم بجا لانے والے ہیں والمنفقین خرچ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. جو مال اللہ نے دیا آپ کو اللہ نے بہت کھیتیاں دی ہیں نعمتیں دی ہیں یہ دی ہیں ان کو اللہ کے لیے خرچ کریں. والمستغفرین بہت مغفرت طلب کرنے والے ہیں بالاسحار سحری کے اوقات میں. یہ تہجد کا وقت رات کے آخری جو ایک تہائی حصہ ہے یہ وہ والا وقت ہے اس میں اپنے اللہ سے مانگیں. تو ٹھیک ہے یہ کتنے ہیں یہ 6 پوائنٹ ہو گئے کہ بہت صبر کرنے والے. نمبر 2 بہت سچ بولنے والے. نمبر 3 حکم بجا لانے والے. نمبر 4 خرچ کرنے والے. نمبر 5 استغفار مغفرت طلب کرنے والے. نمبر 6 جو کہ سحری کے اوقات میں پھر عبادت کرنے والے اور تہجد کی نماز کا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس وقت اللہ سے یہ دعائیں مانگنے والے. ٹھیک ہے نا. شاہد اللہ گواہی دی ہے اللہ نے. اب یہ آیت دیکھیں کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے. اللہ گواہ ہے انہو کہ بے شک شان ہے یہ لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکۃ اور فرشتوں نے. ٹھیک ہے. گواہی دی اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے وَأُولُو العلم اور اہل علم نے بھی قائمم اس حال میں کہ وہ قائم ہے بالقسط انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے. لا الہ الا ہوا نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود ہوا العزیز الحکیم وہ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں اولو العلم ذہن میں رکھیں. یہ اولو العلم کو سرکل کریں کہ دیکھیں فرشتوں کا بات آئی ہے اور اولو العلم کی آئی ہے. تو اولو العلم کون ہے یہ دیکھیں تمام اپنے ارد گرد کی نشانیوں سے اللہ کو پہچاننا. یعنی یہ پوری آیات افاقی ہے. سورج چاند ستارے یہ کتنا منظم نظام ہے نا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگے پیچھے ہو جائے. منظم نظام ہے. ان تمام آیات افاقیہ سے اللہ کو پہچاننا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 19 ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے کہ دین جو اللہ کے ہے وہ تو اسلام ہے. وہ مختلفہ نہیں اختلاف کیا اللہ زینہ ان لوگوں نے جو اوت الکتاب دیے گئے تھے کتاب الا مگر من بعدی اس کے بعد ما جاءہم العلم جبکہ آ گیا تھا علم ان کے پاس بغضاً آپس میں ضد اور حسد سے بینہم آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. وَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے بیایات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ فإن اللہ تو بے شک اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہاں میں نے اسی لیے لکھا ہے نوٹس میں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ بقرہ 213. سورہ بقرہ 213 ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ بقرہ 213 کا میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے اختلاف اس میں کیوں اختلاف کا ذکر ہے کیوں اختلاف آیا جبکہ آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا. اور دین کو ضرور سرکل کریں. ایک ہی دین رہا ایک ہی معبود اللہ تعالیٰ کی ذات پھر آسمانی کتابیں آئیں یہ سب کچھ تھا. ان میں اختلافات کیوں آئے اس وقت اختلافات یعنی نسل انسانی نے وہ پیغام آگے صحیح نہیں پہنچایا. یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے ہم نے سورہ بقرہ 213 میں. اب جو اہم نقطہ ہے اتنا حصہ صرف دیکھیں
بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے آج کل کے اس دور میں جس میں آپ اور میں ہیں. اس ڈسکشن کو سمجھنا, اس آیت کو سمجھنا, یعنی اس آیت کو آج یہ آپ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا تھا, اور یہ سب اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے یہ کیا ہے. یہ اس سے میں ضرور اس کا کروں گی اتنے پورشن کا. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دیکھیں آج جو ہے نا, اب آپ لوگ اس میں آسان اردو میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گی. اب آج کل آپ لوگ دیکھیں, آج کل اسکولوں میں ہر فارم میں لکھا ہوتا ہے, ہمارے پاسپورٹوں پہ لکھا ہوا ہے, ہمارے آئی ڈی کارڈز پہ لکھا ہوا ہے ریلیجن, ہر جگہ ریلیجن, اور آگے لکھا ہوتا ہے اسلام, ہے نا, ریلیجن اسلام. ریلیجن کی اردو ہوتی ہے مذہب, ریلیجن کی اردو مذہب ہے, جبکہ یہاں پر ہے کہ اللہ کا دین تو اسلام ہے. اچھا دین کی انگلش دین ہی رہے گی, DEEN, دین اردو میں دین اور انگلش میں دین رہے گا, جبکہ یہ مذہب ریلیجن میں تو فرق آتا ہے جو ہم اپنے اس میں لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ. اچھا اس میں پھر ایک اہم بات آتی ہے. اچھا اب آپ کمپیوٹر پہ لکھ لیں, ہاتھ سے لکھ لیں, اب جس نے آپ کا مذہب لکھ لیا کہ ہاں جی فارم میں لکھ لیا آپ اسلام ہے, اسے کیا لینا دینا آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, اسے تو کوئی لینا دینا نہیں نا. بس ٹھیک ہے آپ کی ایک ظاہری شناخت ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, روزے رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ ہوتا ہے مذہب, یہ مذہبی طور پہ ہمارے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ قیامت کے دن ہم قبروں میں آئی ڈی کارڈ تو لے کے نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ اللہ ایمان والوں کی چھانٹی کرے گا. وہاں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کے ایمان پہ قائم رہے, جن کا ایمان بالغیب تھا اور وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے, وہ قیامت کے دن ہوگا. قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ایمان پہ ہوگا. دنیا میں ابھی کیا ہے؟ مذہب, یہ مذہب چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کہ آپ کہ یہاں پر دنیا کا جو معاملہ ہے وہ ہماری ایک ظاہری ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہمارا کیا ہے مذہب ریلیجن اسلام ہے, جبکہ قیامت کے دن جو چھانٹی ہوگی وہ ایمان کے لحاظ سے ہوگی. یہ کلیئر ہوا؟ اب آ جائیں اس ٹاپک کی طرف کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے, یعنی یہ پھر دین کیا ہوا, پھر جو آج مذہب ہے اس کا کوئی مطلب بھی تو ہوگا نا کہ آخر یہ فرق کہاں آیا کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے. دیکھیں اسلام سے شروع کریں کہ جو اسلام ہے نا, اسلام ہمارا دین اسلام ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس اسلام کے اندر یہ 6 پوائنٹس آتے ہیں. نمبر 1 عقیدہ آتا ہے ہمارا, عقائد ہمارے مضبوط ہو. عقیدہ وہی ہے کہ اللہ کو ایک مانو, فرشتوں کو, کتابوں کو, رسولوں کو مانو. پھر ہماری عبادات آ جاتی ہیں. عبادات کیا ہوتا ہے؟ عبادات یہی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عبادات ہے, عبادات ہے ہماری ساری, ٹھیک ہے نا. پھر ہوتے ہیں ہمارے کچھ سوشل فنکشنز, معاشرتی رسومات جن کو ہم کہتے ہیں اردو میں. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں نا, تو اس میں ہماری ایک پہچان ہے, ایز اے مسلم ہماری ایک پہچان ہے, وہ کچھ سوشل فنکشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آ جائیں اسلام کے سیاسی نظام کی طرف. کرمنل لا اور سول لا جو ہمارا یہ چلتا ہے وہ کیسا ہو؟ اللہ اس کے رسول کے مطابق. پھر ہماری اکانومی کیسے چلے, یعنی قرآن آپ کو ہر چیز بتاتا ہے, یعنی پوری گائیڈ لائن ہے, اس میں ہمارے سارے معاشی نظام بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کچھ سوشل ویلیوز بھی ہماری ہوتی ہیں, معاشرتی نظام. ان 6 نقطوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. عقیدہ, عبادات, معاشرتی رسومات, سوشل فنکشنز, سیاسی نظام, کرمنل اور سول لا, معاشی نظام, ہماری اکانومی, معاشرتی نظام, ہماری سوشل ویلیوز. پہلے میں مذہب ڈسکس کروں گی. دیکھیں پورے قرآن میں یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, احادیث میں کہیں مذہب کا لفظ نہیں آیا, مذہب کا لفظ نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. اچھا وٹ از مذہب؟ مذہب آپ کا انفرادی معاملہ ہے. انفرادی اس کو کہتے ہیں, انڈیویجول کو کہتے ہیں. آپ کے انڈیویجول اس کو کور کر لیتا ہے. نمبر 1 عقیدہ, نمبر 2 عبادات, نمبر 3 آپ کے سوشل فنکشنز جو ہیں, معاشرتی رسومات, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد ہم بھی دیکھتے ہیں عقیدہ ہوتا کیا ہے. عقیدہ کہ آپ کس کو مانتے ہیں؟ اچھا آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں, عقیدہ ہے نا یہ. اچھا اس مذہب میں اب آپ سب کو دیکھ لیں, ہم یہودی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے لحاظ سے اللہ کو مان رہے ہیں. بھگوان یہ ہندو وہ اپنے لحاظ سے اپنے عقیدے کے مطابق مان رہا ہے. آپ اور میں ہم اپنے لحاظ سے ایک خدا کو مان رہے ہیں, ایک اللہ کو مان رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا عبادات بھی ہر ایک کی پرسنل ہو گئی, ہر ایک کی پرسنل ہے نا. یہودیوں کی اپنی ہو گئی, عیسائیوں کی اپنی ہو گئی, ہندوؤں کی اپنی ہوگی, ہماری اپنی ہو گئی. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو ہماری عبادات بھی اپنی ہے. تو یہ پرسنل چل رہا ہے ہر ایک کا. عقیدہ آپ کا اپنا ہے, عبادات آپ کی اپنی. معاشرتی رسومات, سوشل فنکشنز, اب بچہ پیدا ہوگا, عقیقہ کرنا ہے, اس کے کان میں اذان دینی ہے. اچھا اس کے بعد پھر شادی, نکاح ہوگا. ہمارے ہاں ایک پہچان ہے نا مسلمان کی, نکاح ہوگا, ولیمہ ہوگا. اچھا اب وہی والی بات, اب کسی کی موت ہو گئی, اب موت کیا کرنا ہے؟ غسل دینا ہے, تدفین کرنی ہے. اچھا ہندوؤں نے کیا کیا, انہوں نے جلا دیا. ہر ایک کا اپنا اپنا ہے, یعنی ہم انڈیویجول ڈسکس کر رہے ہیں. مذہب انڈیویجول معاملہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے,
آپ کی عبادات کیا ہیں, آپ کے سوشل فنکشنز, ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں. اچھا اب یہ تو 3 اہم پوائنٹ ہیں. اسلام میں مذہب بھی ہے, بڑے ضروری ہیں یہ بھی. ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہماری عبادات کیا ہے, معاشرتی رسومات ہے نا, اسی کے مطابق چل رہے ہیں ہم نا. اسلام میں مذہب بھی ہے. یا مذہب آپ کو کلیئر ہو گیا. یہ 3 نکات مذہب میں, اسلام کے ان 6 میں سے یہ 3 نکات جو ہیں یہ آج کا مذہب ہے, آج کا مسلمان ان پہ قائم ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے عقیدے کے مطابق. اور ہم یہ عبادات پہ زور دیتے ہیں یا ہم اپنے ان سوشل فنکشنز پہ زور دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسلام میں یہ بھی ہے. اب آجے دیکھیں دین کیا ہوتا ہے, کیونکہ آیت ہماری یہی ہے نا, بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام کے وہ 6 پوائنٹ ہیں جن میں سے 3 ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. اب دیکھیں دین کیا ہوتا ہے. دیکھیں دین جو ہے نا, قرآن و حدیث میں دین کا ورڈ آیا, دین کا لفظ یوز ہوا ہے. مکمل نظام زندگی دین ہے, ٹھیک ہے, مکمل. وہاں کیا تھا, انفرادی معاملہ تھا. یہاں کیا ہے, دین جو ہے وہ اسلام کی انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں کو کور کرے گا. دین کیا ہے, جو کہ ہمیں انڈیویجول اور پورا اجتماعی دونوں کو کور کرتا ہے, رائٹ. اچھا پھر کیا ہے, ایک ایسی ہستی کی اطاعت پر مبنی نظام. ہم نے کہا ہے نا, ہم نے پہلے ڈسکس کیا جب میں نے آپ لوگوں کو شریعت شروع کی تھی, کہ مفتی اعظم تو اللہ سبحانہ و تعالی ہیں. یہ تمام جو ہے یہ احکام کہاں سے آ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیے ہیں کہ بھی ان کے مطابق زندگی گزارو. تو وہ دین اللہ ہے. دین اللہ یعنی دین کا ورڈ ہم دین اللہ کہیں گے. اور دین اللہ کیا ہوتا ہے, دین اللہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول, اللہ کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دین کے اندر پھر آتا ہے ہمارا سیاسی نظام پورا, اس وقت ہمارے معاشی نظام, ٹھیک ہے نا, پورے کرمنل لاز, ہماری اکانومی کہ یہ ہم نے کیسے لے کے چلنی ہے, ہمارا معاشرتی نظام, پوری ہماری سوشل ویلیوز ہیں کچھ, اس کے مطابق رہنا, یہ دین ہے. اب آپ دیکھیں, اس کو میں نے کچھ ایگزامپلس دیے جس سے آپ لوگوں کو یہ سیاسی, معاشی اور معاشرتی نظام کلیئر ہو جائے گا کہ میں نے یہ 3 کیوں لکھے ہیں. یہ کچھ ایگزامپل سے ہی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اب اصولاً تو ہونا چاہیے تھا نا, یہ ہونا چاہیے تھا چوری کرنے والے کے ہاتھ کٹتے, اگر کسی نے قتل کیا تو اس کا فوراً بدلہ لیا جاتا مقتول کا, اگر ایک شادی شدہ زانی ہے تو اس کو رجم کی سزا دی جاتی. آج شراب جو ہے اس کے لائسنس کر کے وہ جو بیچ رہے ہیں, شراب, جوا, سود, رشوت, اس کو حرام قرار دیا جاتا, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پورے آرڈرز دیے ہیں اس کے. ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ کی, ہم نے جو آیات پڑھی ہیں کہ سود کے خلاف اللہ رسول کا یہ حکم ہے کہ جنگ کرو. تو یہ ہے وہ سیاسی, یعنی سیاسی, معاشی اور معاشرتی جو سوشل ویلیوز ہیں. اب سوشل ویلیوز کیا ہیں, کیا سوشل ویلیو یہ ہے کہ آج زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, بے حیائی کے اڈے اوپن ہیں. آپ یعنی کہ اور اوپن اتنا کھلم کھلا ہو رہا ہے, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ ہے یہ کہ دین یہ ہوتا ہے. اور آپ اور میں آج کن میں پھنسے ہوئے, ان میں. ہمیں سے کہا گیا کہ بھئی تم نماز پڑھ لو اپنے اپنے اس میں, مسجد میں جاؤ نمازیں پڑھ لو, یہ کر لو اور اپنے فنکشنز کر لو, بس یہ تم لوگ کا کام ہے. یہ آج کا مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا. دین جو ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے, جس کی بار بار بات آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جو غلط کرے اس کو اس کا دو, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے ان چیزوں کی. کیسے آج شراب اوپن پوری دنیا میں چل رہی ہے, جوا, سود, سب, اور یہ آل اوور دا ورلڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. سوشل ویلیوز بالکل ہی نہیں. کوئی عورت کے پردے کا احکام اور کچھ ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ ڈیفینس دیں کہ ہاں یہ پراپر پردہ کرے اور یہ سب ہو, بلکہ اوپن یہ سب چل رہا ہے, لائسنس کے ساتھ چل رہا ہے. یہ آپ کو فرق پتہ چلا کہ اس کا کیا ہوگا کہ دیکھیں آج جو سچویشن ہے, اسلام غالب ہوتا ہے تو وہ دین ہوتا ہے. جب اسلام مغلوب ہو جاتا ہے نا تو دیکھیں آج یہ مذہب بن گیا, یہ جو ریلیجن ہے نا, ریلیجن یہ اتنا بن گیا کہ تم ایک لگو مان لو, نماز روزے زکات کر لو اور چلو ٹھیک ہے جی اپنے فنکشنز کر لو. اس پہ نہیں آنا, یہ نہیں ہوگا. یعنی اگر بے حیائی کے اڈے کھلے ہیں تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, آپ سائڈ سے گزر جائیں کہ ہاں جی ہم کیا کریں, یہی ہے نا حال. جبکہ قرآن تو دین پہ کر رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی ہے والی بات. اچھا اب یہ جو دین اللہ ہے کہ اللہ کا دین جس کا بار بار ذکر آئے گا, یہ بھی آپ کو اور میری ضروری ہے ہم لوگوں کو پتا ہو کہ یہ دین اللہ کب تک چلاؤ اور یہ کیسے, یعنی یہ آخر یہ پورے کر کے دکھائے گئے ہیں نا. یہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ نبی کے وسلم کو دیکھو, صحابہ کو دیکھو, یہ دیکھیں یہ جو 10 سال مدینہ کے, ٹھیک ہے نا, مکی نہیں, مکی دور سے جب آپ نبی کے وسلم تشریف لائے ہیں, یہی جو ہم مدنی دور میں ہیں وہ جو 10 سے 11 سال ہیں, 10 یا 11 ذہن میں رکھا کریں, یا 10 یا 11, اس میں یہ دین اللہ قائم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. اس کے بعد 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کا دور, 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, 12 سال حضرت عثمان غنی کا دور, پھر 5 سال حضرت علی کا دور.
6 ماہ حضرت حسن کا دور، اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں، یہ ہماری نصاب میں لکھا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو 6 ماہ ہے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. یہ وہ خلافت راشدہ تھی، یہ وہ دور تھا جب کہ دین اسلام جو ہے مکمل دین کی حیثیت سے 40 سال تک قائم رہا. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہ 40 سال اس پوری کتاب و سنت کے مطابق یہ دین قائم تھا، یعنی اسلام جس شان سے نکلا تھا، ہم یہی کہیں گے نا کہ پورے 40 ایئرز یہ پورا دیکھیں، پوری سیرت دیکھیں، یہ پورا قائم تھا. اب آگے آ جائیں، خلافت تو چلتی رہی، خلافت تو چلی، لیکن یہ خلافت راشدہ یہ ختم ہو گئی. خلافت راشدہ یہاں ختم ہوئی، کیوں ختم ہوئی؟ یہ اس لیے ختم ہوئی تھی کہ ملوکیت آ گئی تھی. وٹ از ملوکیت؟ ملوکیت از اے کنگڈم، موروثی، میرا بیٹا اب اس کا بیٹا اب اس کا بیٹا، وہی خاندان آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ اس خاندان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بنو امیہ خاندان کہتے ہیں، بنو عباسیہ خاندان کہتے ہیں. یعنی وہ خلافت کہنے کو تو چلی، لیکن وہ جو خلافت راشدہ کا نظام تھا، جو لوگوں کی چوائس سے یہاں پر یہ لوگ سلیکٹ ہوئے تھے، یہ کیا ہوا؟ یہ ملوکیت بن گئی، کنگڈم، خاندان آ گئے. ان خاندان یعنی موروثی خاندان کی شکل میں آ گئی. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں ضرور نوٹ ڈاؤن کریں، وہ جو سارا معاشی نظام اور یہ جو میں نے کہا ہے نا سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام چل رہا تھا، اس میں سے سیاسی نظام ختم ہو گیا. جب وہ پوری کی پوری ان پہ آ گئی، اب یہ دور شروع ہو گیا کہ اس کا بیٹا اس کا بیٹا، وہ خاندان میں جب منتقل ہو گئی تو سیاسی نظام تو اسلام والا نہیں رہا نا. اب اسلام والا نہیں رہا، لیکن ایک بات تھی، اس میں قانون اسلامی ہی تھا، یعنی باقی جو معاشی اور معاشرتی احکامات تھے وہ پورے کے پورے تھے. اس میں پھر بنو امیہ دور تھا، پھر بنو عباسیہ دور تھا، اور پھر ہماری سلطنت عثمانیہ تھی، جو کہ 1924 میں پھر یہ ختم ہو گئی، خلافت ہی پھر ختم ہو گئی. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے کہ اسلام کس شان سے نکلا تھا، کیا اس کی پھر وہ ویلیوز تھیں، اس کے بعد کرتے کرتے سیاسی نظام ختم ہوا، لیکن چلے قانونی نظام قائم تھا. اسلامی قانون کے اندر پھر اس وقت کے دور کے مفتیوں نے، قاضیوں نے ایسی عدالتیں بنائی جہاں انصاف تھا. دیکھیں آہستہ آہستہ پھر وہ بھی ختم ہوا. اب دیکھیں، اب لے دے کے اس وقت ایک مفتی اور علماء رہ گئے ہیں جن سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ میری نماز تو نہیں ٹوٹی، اچھا یہ تو نہیں ہو گیا، اچھا میں حج کر لوں، اچھا میں روزہ کر لوں. آج ہمارے پاس یہ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ اچھا اس دور کے بعد پھر کلونیلزم کا دور آتا ہے. اب یہ گورا آ گیا، انگریز آ گئے تھے نا، سب ہم انڈیپینڈنس مناتے ہیں نا کہ جی انگریز آ گیا تھا. 200 سال پھر انگریز کی حکومت رہی. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب کو ہی مذہبی آزادی دے دی. اس نے کہا بھائی جس کا جو دل کر رہے کرو. آپ یاد کریں اکبر کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ اس نے کہا یہ شریعت ہے جو کہ سب کو الگ کر رہی ہے، یہ ایسے رکھ کر کے نماز کر رہا ہے، یہ ایسے عبادت کر رہا ہے، تو شریعت ہی الگ کر دو، اس کو ہی نکال دو. تو اس نے کیا کہا کہ بھائی 4 لوگ یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں اپنے اپنے مذہبوں پہ، تو یہ مذہب ورڈ آ گیا، وہ دین سے ہم مذہب پر آ گئے. اب آپ سوچیں کہ کون سی نسل کی بات ہے؟ پچھلے 400-500 سال سے ہمارے ذہنوں پہ مذہب آ گیا کہ ہمیں یہی پتا ہے کہ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، پھر اس کے بعد چلو جی باتیں کر لو اور اپنے حج یہ فنکشنز کر لو. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ گورا آ گیا، اس نے پھر یہ کیا، سب کو ہی آزادی دے دی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم یہاں ضرور مانیں گے کہ گوروں نے، انگریزوں نے ہمارے آئلی قوانین جو ہمارے فیملی یہ لاس تھے اور وراثت، اس میں ہمیں آزادی دی. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہمارے مطابق کرو، وہ انہوں نے کہا تم اپنی شریعت کے مطابق کرو. اب آج کا وقت دیکھیں، جو آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ جو اب ہے، جو اب اس وقت چل رہا ہے، اب یہ سیکولرزم آ گیا. جو آج کی دنیا کا کیا اصول ہے کہ انسان ہی حاکم بن بیٹھا. پوری اب تک کی نسل انسانی میں اتنی بڑی بغاوت کسی نے نہیں کی جو آج کا انسان کر رہا ہے، جو آج انسان کر رہا ہے. آج انسان خود حاکم بن بیٹھا. اس نے کہا میں اپنا قانون خود بناؤں گا. وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں ان کو تو ہم نے بالکل اس کتاب کے اندر بند کر کے شیلف میں کر دیا نا. قرآن کو تو انسان حاکم بن بیٹھا، وہ اپنے قانون خود بنا رہا ہے، اب خود بنائے گا. مذہب اس نے کہا کہ سب آزاد ہو جاؤ، سارے کے سارے سب آزادی سے اپنے مذہب پہ چلیں، اور سیاسی معاشی معاشرتی نظام میں کسی مذہب کو الاؤڈ نہیں ہے کہ عمل دخل دے. انڈرسٹینڈ؟ آپ کو کلیئر ہو رہی ہے؟ وہ تو نہیں ہو رہا کوئی ایسا کہ یہ جتنا ہمارا سیاسی معاشرتی معاشرتی نظام ہے، جو ہمیں ڈیفینس، جو ہمارا سیفٹی ہے، وہ ہم اس سے باہر آ گئے. وہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو تم لوگ اپنے اپنے پاس رکھو، یہاں اس وقت وہ ہوگا جو ہم نے قانون بنائے ہیں. کلیئر؟ اب آپ یورپ کا معاملہ دیکھیں، عیسائیوں کے لیے چرچ ہو گئے، ہندوؤں کے لیے ٹیمپل ہو گئے، یعنی سارے ساتھ رہ رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے مسجد ہو گئی، اور سکھوں کے اپنے کر دیا، یہودیوں کے اپنے سیناگوگ بنا دیے. اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں کسی پہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو اور اس عبادت کو ایک کمرے پہ تک رکھ دیا کہ بھی مسجد کے اندر جاؤ جو مرضی کرو، باہر آؤ گے تو بس ختم. باہر آ کے جو ہمارے لاز ہیں، اگر اوپن شراب خانہ کھلا ہے تو کھلا رہے گا، زنا کے اڈے کھلے رہیں گے، ان پہ نہیں انگلی اٹھاؤ گے تم لوگ. تم لوگ اپنی عبادت ان کمروں میں کر لو، ختم. اتنی ہی رہ گئی آج ہم لوگوں کی
یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے یہ والی سچویشن ساری کہ کس چانس سے یہ اسلام نکلا تھا, کیسے آہستہ 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 کرتے کرتے آج ہم صرف اس پہ ہم پھنسے رہتے ہیں کہ آیا میں نے صحیح سے سجدہ کیا, آیا تم نے ہاتھ اوپر باندھ لیا, تم نے تو اللہ اوپر ہی نہیں کہا, تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی, ہم ان میں پھنس گئے ہیں بس. ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا. اور اس کے بعد اب دیکھیں ایک اب تک کی ٹوٹل ڈسکشن میں کیا ہوا, ایک دین اللہ ہے جو اس قرآن میں دین اللہ ہے, جو کہ اس وقت اللہ کا دین مغلوب ہے. ٹھیک ہے نا, پھر ہے دین الملک, آج کل یہی چل رہا ہے نا, کنگڈمز, آپ کو کنگڈم ملتی ہیں. کنگڈم کیا ہے, ایک بادشاہ آیا اس نے اپنے قانون نکالے. ٹھیک ہے نا, ایک ہے ڈیموکریسی, ڈیموکریسی کیا ہے, جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تینوں, اب یہ دیکھیں تینوں کیسے یہ ساتھ نہیں رہ سکتے, جب دین اللہ ہوگا تو یہ نہیں ہوں گے, جب یہ ہوں گے تو دین اللہ نہیں ہوگا, یہ کیسے, یہ تو نہیں ایک ساتھ رہ سکتے. تو یہ ہم کہیں گے کہ اب ہم یہی جو میں نے بھی آپ کو کہا نہیں, دیکھیں جب اسلام غالب ہوتا ہے تو وہ دین ہوتا ہے, جو وہ مغلوب ہے تو آج ہم مذہب کے اس میں ہیں, ریلیجن کے اس میں آ گئے ہیں. اب آپ کا اور میرا یہی بنتا ہے کہ دیکھیں اس باطل نظام کو ایٹ لیسٹ ہم لوگ ذہنن قبول نہ کریں, اس کو اب ہم ذہنن نہیں قبول کر سکتے. یعنی ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ان آیتوں کو ایبزارب کریں اور ہم کہیں کہ یا اللہ یہ ہم ہیں اس سچویشن میں کہ آج ہم اتنے بے بس ہیں امت کہ ہم انہی کے انڈر رہ کے صرف ایک نماز قرآن کی حد تک ہیں. تو اس لیے لیکن کیونکہ ایمان والے ہیں تو ہمیں اپنے طور پہ ضرور ہر ایک انڈیویجل امت محمدیہ میں سے ایک ایک شخص کو محنت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ لوگ پورا قرآن کمپلیٹ کریں گے, دیکھیں بار بار ایک آیت آئے گی کہ اللہ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے آج باطل قوتیں زیادہ ہیں, لیکن کیوں, وہ ہماری وجہ سے ہی ہے, کیونکہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا, ہم قرآن سے دور ہو گئے. تو ٹھیک ہے آج ہم جس بستی کے اس میں پڑ گئے ہیں, یہ کلیئر ہو رہا ہے نا. تو اس کو باطل نظام کو ذہنن قبول نہیں ہم کریں گے, لیکن اللہ کا دین کیونکہ غالب ہو کے رہے گا تو اس کی انڈیویجل محنت ہم سب نے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم سب نے ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں, ان آیات پہ عمل کریں اور آگے پہنچائیں. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس باطل نظام کو ہم ذہنن قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اتنا نہ ہم ریلیکس ہو جائیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے میرے پاس تو ہر چیز ہے نا, مجھے کیا, یہ نہیں ہم کر سکتے. ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آج یہ ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے آج یہ والی اسٹیج ہے. کلیئر ہو گئی یہ والی آیت آپ لوگوں کو. چلیں آیت نمبر 20. فَإِن, پھر اگر حاجو کا, وہ جھگڑا کریں آپ سے, فقل, تو آپ کہہ دیجئے, اسلمتو, میں نے جھکا دیا, وجہیہ, اپنا چہرہ, للہ, اللہ کے لیے, وَمَنِ اتَّبَعَنِی, یعنی اور انہوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا. ٹھیک ہے, اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے تو اپنا اسلمتو, دیکھیں سلامہ, ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اپنے آپ کو فرما بردار کر دینا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. تو اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہیں میں نے چکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے, اور انہوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وقل, اور کہہ دیجئے, للذین, ان لوگوں کے لیے جو اوت الکتاب, اوت الکتاب میں ذہن میں اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانا چاہیے, یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے. والامیین, امی کون ہے, یہ کفار مکہ. ٹھیک ہے, اسلم تم, کیا تم اسلام لاتے ہو, یعنی اب یہ قرآن آ گیا ہے اور یہ تصدیق کر رہے ہیں, تو اسلم تم, کیا تم اسلام لاتے ہو. فَإِن, پھر اگر اسلموا, وہ اسلام قبول کر لیں, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو پھر ٹھیک ہے وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ پھر جائیں اس سے, فَإِنَّمَا, تو صرف علیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو بلاغ, آپ کا کام تو ہے پیغام پہنچا دینا. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں, بقرہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا, بقرہ 119, میں بلکہ وہ پڑھ دیتی ہوں. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہدایت اللہ کے ذمے ہے, ہمارا کام پہنچا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے نا, اس کو آگے پہنچا دیں. واللہ, اور اللہ, بصیر, خوب دیکھنے والا ہے, بالعباد, اپنے بندوں کو. 21. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو یکفرون, انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا. ٹھیک ہے, پہلا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا. جو انکار کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو, بغیر حق, نا حق. وَيَقْتُلُونَ, اور وہ قتل کرتے ہیں, الَّذِينَ, ان لوگوں کو, یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ, جو حکم دیتے ہیں انصاف کا, مِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے. اب یہاں کیا سمجھ آیا, دیکھیں وہی والی بات, ایک تو اللہ کی مان لیں, کلیئر کر, دنیا بھی ہماری, آخرت بھی ہماری. اب جو انکار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اب یہ نبیوں کو قتل کرنے کا کیوں ذکر آیا, دیکھیں بار بار نبی اور یہ جو رسول ہے یہ کیا ہے, یہ آپ کو مسلسل ایک اچھی بات بتا رہے ہیں, آپ کو اعلیٰ اخلاقی تعلیم دے رہے ہیں. اب ان یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا, انہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا, انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا, یہ ان کا آ گیا. اس کے بعد کیا, بالقسط کا ذکر آ گیا. ایک تو انبیاء کو قتل کرتے ہیں, اور وہ جو انصاف کی بات کرتا ہے. انصاف کیا ہوتا ہے, سچی بات کہہ دینا, حق کی بات کہہ دینا, جو کڑوی لگتی ہے تو اس میں اس کو قتل کر دینا کہ اس نے سچی بات کیوں کہی ہے. تو یہ سچی بات ایسی ہے یہاں تک کہ جان بھی دینی پڑ جائے.
جب یہ دو کام ہوتے ہیں تو کیا ہے فبشرہم بعذاب علیم. تو دیکھیں یہ خوشخبری تو نہیں ہے نا، یہ عذاب علیم تو دردناک عذاب ہے. تو پھر یہ طنز انداز ہے کہ ٹھیک ہے پھر ان کو خوشخبری دے دیجئے اس دردناک عذاب کی. کلیئر ہوا؟ آیت 22 اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں حبطت برباد ہو گئے اعمالہم ان کے عمل، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دیکھیں نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا، نہ دنیا نہ آخرت. وما لہم من الناصرین، اور نہیں ہوگا اس دن نہ کوئی مددگار، کوئی مددگار نہیں ہوگا اس دن ان کے لیے، نہ اولاد نہ مال نہ رشتہ دار، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. 23 کیا لم نہیں ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے. یہ بھی میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کروں گی. دیکھیں ایک ہوتا ہے آتینا، ہم نے دی، ایک وہ انداز ہوتا ہے نا جو کہنا مانا ہے جن لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آتینا. اوتو جنہیں دی گئی، یعنی ان کو کتاب بھی دی پھر بھی انہوں نے غلط کام کیا، تو اوتو آتا ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیے گئے نصیباً کتاب کا کچھ حصہ، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلے کریں، بینہم ان کے درمیان، ثم تولا پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے، اور وہ اعراض کرتے ہیں. تو آیت 23 کا کیا مطلب کہ کتاب کو تو اگر مان بھی لیتے ہیں نا تو اس کے فیصلے نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی ایمان ہے، کرنی ہم نے اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم میں اور پھر کفار مکہ میں کوئی فرق نہیں لگتا. اگر ہم اپنا آپ بھی دیکھیں قرآن پڑھ کریں لیکن بھائی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. تو یہ مطلب ہوا کہ ٹھیک ہے کتاب کو تو مان لو ٹھیک ہے، لیکن فیصلے نہ تسلیم کرو اس کے. کلیئر ہوا؟ آیت نمبر 24 ذالک بانہم، بسبب اس کے یہ قالون ہونے کا، لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن. یہاں ضرور آپ لوگ ہیں سورہ بقرہ 80، سورہ بقرہ 80 میں ہم یہ آیت اتنا حصہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بات کو اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ بھئی اپنی مرضیاں کر لو اللہ بڑا رحیم ہے، چلو جی تھوڑے دن ہی رہنا ہے نا. تو یہ بات کیا ہے، وغرہم دھوکے میں ڈال دیا ان کو، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، دین کے بارے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ما کانو یفترون ان چیزوں سے، یہ خود گڑی ہوئی چیز ہے. یعنی یہ کہاں لکھا ہے، اس کا کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی چیز ہے کہ ہمیں جی تھوڑے دن وہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد گنتی کے چند دن کے بعد ہمیں نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. آیت 25 فکیفا پھر کیا حال ہوگا، اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے، لیومن ایسے دن، لا ریبا جس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس کے ہونے میں، ووفیت اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون نہیں ظلم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلی پھر بہت خوبصورت اور عظیم دعا آ رہی ہے، اس کو پھر آپ لوگ ہائی لائٹ کریں کہ دیکھیں نمبر 26 قل کہہ دیجئے، اللہم قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملکی اے مالک بادشاہی کے، تو ہی دیتا ہے ملک بادشاہی، من تشاء جس کو تو چاہے، وہ تنزع اور تو چھین لیتا ہے ملک کا بادشاہی، ممن تشاء جس سے تو چاہے، وہ تو عزو اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے، وہ تو ذلو اور تو ہی ذلت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے، بیدک الخیر یہ ہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائی، انک علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں یہ کتنی اہم آیت ہے. ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں ہماری عزت میں فرق نہ آ جائے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، دیکھیں یہ ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے مجھے نواز دے، اللہ جب چاہے مجھ سے لے لے، اللہ جب چاہے ہمیں عزت دے، اللہ جب چاہے ہمیں ذلیل کرے. کلیئر ہو گیا نا. اس آیت میں آپ لوگ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں. دیکھیں جب ایک انسان سے ڈرتا ہے نا، ایک انسان سے، تو وہ گناہ ہی کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ جب انسانوں سے ڈرتے ہیں نا تو ہم سے گناہی ہوتے ہیں، جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو ہمیں جہنم سے نجات ملے گی. اس کو اصول کو ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے. جب انسان سے ڈرتا ہے نا تو پھر اس کے غلط نتائج ہی ہوتے ہیں. یہ ہم انسانوں کے لیے کرتے ہیں، میری عزت میں نہ آ جائے، وہ مجھے یہ نہ کہہ دے. جب ہم یہ ٹوٹل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے نا تو دیکھیں ہمارے سائڈ پہ بلیو ہو جائے گا، تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے نواز دے، جب وہ چاہے لے لے، جب وہ چاہے عزت دے، جب وہ چاہے ذلیل کرے، اور یہ سب بھلائی اسی کے ہی ہاتھ میں ہے. کلیئر. آیت نمبر 27 تو یہ اللہ کی قدرت کی آفاقی نشانیوں میں سے ہے. تولج اللیلہ تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، وہ تولج النہارا تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیلی رات میں، وہ تخرجو تو نکالتا ہے حیا زندہ کو، من المیتی مردہ سے، وہ تخرجو اور تو نکالتا ہے میتہ مردہ کو، من الحی زندہ سے. یہ مثال دیکھیں مرغی اور انڈے کی ہوتی ہے کہ جاندار مرغی میں سے انڈے کا نکلنا اور پھر اس انڈے میں سے اس چوزے کا نکلنا. ٹھیک ہے. وہ ترزقو اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب
بے حساب، ٹھیک ہے نا. لا یتخذ سوری لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن، کافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے. اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کافروں کو دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کے. دیکھیں اولیاء جو ہے نا اس کا مطلب میں نے نکالا تو اس میں ہے قلبی رجحان والا دوست. ہوتے ہیں نا جن سے انسان بڑی ہر بات سیکرٹ شیئر کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اولیاء ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کو، مومنوں کو چاہیے کہ نہ بنائے کافروں کو دوست، مومنوں کو ہی بنائے کافروں کو چھوڑ کے. تو یہ ریزن ہے. اچھا اب اس میں ہم لوگ کیا کریں؟ آج کل تو میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ ہر اب مکس بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اچھا رویہ رکھیں، شائستگی سے بات چیت کریں، لیکن قلبی رجحان مت ہو کافروں کے ساتھ. کلیئر ہو گیا؟ قلبی رجحان پھر اللہ نے کہا اپنے مومنوں کے ساتھ ہی رکھو، ان سے اچھا رویہ کریں، بات کر لے طریقے سے جو ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، جس نے دوست بنا لیا، جو رازدار بنا لیا، جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِكَ فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، فی شَيْءٍ، اللہ سے تو پھر اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، الا مگر ان یہ کہ تتقوا، تم خود بچنا چاہو، منہ ان کے شر سے، تقاتی ہی تو بچو، ان کے شر، ان کے ظلم سے بچو، ٹھیک ہے نا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، ٹھیک ہے. ان سے مت ڈرو، ٹھیک ہے بات نظام ہے بہت پاور میں، لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہاں آپ لوگ بقرہ کی 109 ضرور لکھیں. 109 میں اتنا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آج جو یہودیوں کے دل میں حسد بھرا ہوا ہے، یہ اس کا یہ نکال رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو حسد یہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ نبوت جو تھی بنی اسرائیل میں تھی، جو کہ اب بنی اسماعیل میں شفٹ ہو گئی، جو ان کے حسد کا ذکر ہے. آپ لوگ چاہیں تو بقرہ 109 پڑھیں تو یہ آیت سمجھ آ جاتی ہے کہ الا ان تتقوا منہ تقاتا، کہ ٹھیک ہے اگر تم ان کے ظلم اور شر سے بچنا چاہو تو بچو، ٹھیک ہے یہ لوگ ظلم اور شر کریں گے تو اس سے بچو، لیکن ان سے دوستیاں اور یہ چیزیں نہیں رکھو. تو ان کا حسد جو ہے نا، یہ بقرہ 109 ضرور پڑھ لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. آیت 29، قل کہہ دیجئے، ان اگر تخفو تم چھپاؤ، ماں وہ بات جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو، یعلم اللہ یعنی جانتا ہے اس کو اللہ، ٹھیک ہے. یعلم اللہ یعنی اللہ تو اس کو جانتا ہے. یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، واللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یوم جس دن، اب یہ جو ہوتا ہے نا جس دن، اس کو آپ اپنے اس میں ویژولائز کیا کریں. یوم جس دن، تجدو پائے گا، کلو نفس ہر نفس، ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا. عمل کو ہائی لائٹ کیا کریں بار بار کہ سارا ان 24 گھنٹوں میں یہ اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ اچھی توفیق دے کرنے کے، جو ہم نے ساتھ لے کے جانے ہیں. تو ہر نفس جو اس نے عمل کیا ہے، من خیرن اچھائی سے، محضرن وہ اپنے سامنے اس کو حاضر ہوا دیکھے گا، وما عملت اور وہ جو اس نے عمل کیا، من سو برائی سے، وہ جو برے عمل ہے وہ بھی دکھائے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. تودو تو وہ آرزو کرے گا، لو انا کاش کے بے شک، بینہا و بینہو اس کے درمیان اور اس عمل کے درمیان، برائی کے درمیان، امدم بعیدہ بہت دور کا کوئی فاصلہ ہو جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ رؤوف بالعباد بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ. دیکھیں یہی شفقت ہے آج. یہ دیکھیں آیتیں ہمیں وارن کر رہی ہیں، یہ ہمیں کر رہی ہیں کہ دیکھو ابھی یہ وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو. یہ شفقت ہی ہے اس نے کی اپنے بندوں پر. آیت نمبر 31 32 میں اکٹھی پڑھوں گی، پھر میں اس کا ڈیٹیل بتاؤں گی. قل کہہ دیجئے، ان کنتم تم تحبون اللہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، ٹھیک ہے. یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر اور بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 32، قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، ورسولی اور رسول کی. فَإِن پھر اگر کرتا کافروں کو. یہاں پر یہ جو نوٹس ہیں ان کو ذرا کلیئر کر لیں ان دونوں آیتوں کے لحاظ سے. دونوں آیتوں میں دیکھیں دو مین ورڈز یوز ہوئے ہیں، اطاعت اور یہ. جیسا کہ ہم نے اب 31 اور 32 جو آیت پڑھی ہے، تو اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا مطلب سمجھیں اس دو آیتوں کا، کہ اس میں اطاعت سے کیا مراد ہے اور اس میں اتباع سے کیا مراد ہے. کیونکہ یہ بہت اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو.
اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. تو یہاں ہم پہلے اطاعت ڈسکس کریں گے کہ اطاعت کیا ہوتی ہے. دیکھیں یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اطاعت نہیں کی تو کفر کیا. یعنی اللہ کو تو ایک ماننا ہے, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کو ایک ماننا ہے. تو اطاعت نہیں کی یہ تو کفر ہے, یہ تو ہمارا پہلا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ کیا ہے کہ یہ اطاعت کس طرح کی ہو, اس میں دلی آمادگی کے ساتھ ہو, کہ جب میرے اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے, یہ اس کا اتنا فضل ہے اس کے ہر کرم پہ, تو ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں, اس کی فرما برداری کریں. یعنی جو اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ماننا, اپنے آپ کو فرما بردار کر کے اللہ کے حوالے کر دینا. تو کیا ہم نے کہا کہ اطاعت نہیں کی تو کفر کیا, اور یہ کتنا لازم ہے, دلی آمادگی کے ساتھ. اچھا اب جیسے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, اس میں ہم نے احکامات پڑھے ہیں نا, مسلسل احکامات کا ایک سلسلہ ہے. تو وہ کیا ہے, وہ اطاعت کے اس میں آتا ہے کہ جہاں حکم دیا یہ حلال ہے اس کو کرو, یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو, یہ فرض ہے یہ واجب ہے, یہ ہمیں ماننا ہے. یعنی یہ جو احکامات آ رہے ہیں, جیسا کہ ہم سورہ بقرہ اتنی طویل سورت پڑھ کے آئے ہیں, اس میں بہت احکامات ہم نے پڑھے نا, تو وہ واجب تھے, یعنی ان کو ہمیں ماننا ہے, یہ اطاعت کے اس میں آتا ہے. اب جب ہم ان کا انکار کرتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ پھر اس کو کفر قرار دے دے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کا جب ہم انکار کیا آج ہم نے, تو وہ تو پھر قرآن کی ٹرمز کے لحاظ سے تو ہم نے کفر کیا, وہ کفر کے اس کے قرآن پھر اس کو کفر قرار دیتا ہے. کلیئر ہو گیا, یہ تو تھی اطاعت ہو گئی. اب آ جائیں اتباع کی طرف, کہ اتباع کیا ہے, کیونکہ اس میں آیت میں ہے نا کہ اللہ تم سے محبت, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. تو اتباع کا دائرہ پھر اطاعت سے وسیع ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے وسیع ہوتا ہے, دیکھیں انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا, تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی مناسبت ہو, جو وہ پسند کر رہا ہے کھانے میں ہم بھی کریں, جیسے وہ پہن رہے ہیں ہم بھی پہنے, یہی ہوتی ہے نا. اس کو ہم اتباع کہیں گے. اب اتباع کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں سیرت کا, کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام نہیں بس صحابی کا واقعہ ہے, کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے بٹن نہیں لگے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا تھا. اس کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ساری عمر اپنے کرتے کا بٹن نہیں لگائے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ صحابی اب ممکن ہے کسی دور دراز سے آئے ہوں یا انہوں نے دیکھا ہو ان کو, تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا. یہ ہے اتباع, یہ ہمیں اتباع کرنا ہے. اچھا اتباع اس لیے پھر دائرہ وسیع ہوتا ہے کہ اب ہم خود احادیث تلاش کریں, اتباع میں ہم خود تلاش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیا تھے, آپ کی یہ توانائیاں کن کاموں پہ لگ رہی تھیں. یہ تمام صلاحیت ہے نا, یہ آج ہماری آپ کی ہم سب کی یہ صلاحیتیں ہیں, دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے, یہ دماغ دیا, یہ جسم دیا ہے, ان کو یہی توانائیاں تھیں نا, تو یہ توانائیاں ان کی کن کاموں پہ صرف ہوئیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات کی پیروی کی جائے. تو یہ جو پھر معاملہ ہے نا, یہ اتباع کا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہے, جو یہ آیت ہے, اس کے نتیجے میں پھر کیا ہے, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. تو یہ بہت اہم آیت ہے, جہاں سے اس پہ ہمیں اطاعت اور اتباع کا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اطاعت نہیں کریں گے تو کفر ہے. لیکن اتباع کیوں وسیع ہے, کہ اب ہمیں ڈھونڈنا ہے یہ سارا. یا الحمدللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.